بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی، جو کہ بعد میں خود بھی 3 بار وزیر اعظم بنی، ان کی فیروز خان کے ساتھ شادی کیسے ہوئی؟ فیروز خان مسلمان تھے یا پارسی، اور کیا اندرا گاندھی نے فیروز خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا؟ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے لیے نئی ویڈیوز لاتی رہوں۔ کچھ ہندو مورخین فیروز خان کو پارسی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ حلقے فیروز خان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ فیروز خان جہانگیر فیروزن کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے تھا اور وہ مسلمان تھے۔ ان کی شادی ایک پارسی خاتون رتی مائی سے ہوئی تھی، جو شادی کے بعد مسلمان ہو گئی تھی، جبکہ دوسرے مورخین ان کا نام نواب خان بتاتے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد فیروز خان اپنے خاندان کے ساتھ ممبئی سے الہ آباد منتقل ہو گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے تحریک آزادی کے ایک پرجوش کارکن کی حیثیت سے 1930 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے لال بہادر شاستری، جو بعد میں بھارت کے وزیر اعظم بنے، ان کے ساتھ جیل بھی کاٹی۔ چونکہ نہرو کی بیگم کمالہ بھی سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہتی تھی، اس لیے فیروز خان سے ان کی ملاقات تھی۔ بعد میں جب کمالہ کو ٹی بی ہوئی تو یہ فیروز خان ہی تھے جو انہیں علاج کے لیے باہر لے گئے، جہاں اندرا سے ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کمالہ نے اپنے خاوند نہرو سے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ اندرا کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس حق میں قطعی نہیں کہ فیروز خان سے شادی کریں، کیونکہ وہ اندرا کے لائق نہیں ہے۔ کمال فیروز خان کی جانب سے اندرا کے ساتھ شادی کی تجویز کو پہلے رد کر چکی تھی۔ کمالہ 1936 میں انتقال کر گئی، مگر تب تک فیروز خان اور اندرا کی ایک زندگی نیا موڑ لے چکی تھی۔ نہرو کو دونوں کے معاشقے کا پہلے سے علم تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ نوبت شادی تک پہنچے گی۔ دونوں نے لندن کی ایک مسجد میں جا کر شادی کر لی۔ اندرا نے اپنا نام میمونہ بیگم رکھ لیا۔ جب نہرو کو شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے گاندھی سے رابطہ کیا اور اس سلسلے میں کردار ادا کیا۔ نہرو کو فیروز خان پر نہیں، ان کے مذہب پر اعتراض تھا۔ بعد میں انہوں نے فیروز خان اور اندرا کو ہندوستان بلا کر 26 مارچ 1942 کو ان کی شادی ہندو طریقے سے کر دی۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے فیروز خان کی طرح کے 7 افراد مل جائیں تو ہندوستان 7 روز میں آزاد ہوئے۔ فیروز خان، جو کہ اپنا خاندانی نام گدھے استعمال کرتا تھا، انہوں نے محبت میں گاندھی کو گاندھی سے بدل دیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہرو نے ان کی مذہبی شناخت کو چھپانے کے لیے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لفظ گاندھی لکھیں۔ اس طرح شادی کے بعد اندرا کے نام کے ساتھ بھی لفظ گاندھی آ گیا۔ فیروز خان اور گاندھی کے تعلقات کشیدہ کیسے ہوئے؟ ہندوستان چھوڑو تحریک کے دنوں میں، جب دونوں کی شادی کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ 14 اگست 1942 میں انہیں گرفتار کر کے 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹے راجو اور سنجے 1944 اور 1946 میں پیدا ہوئے۔ ایک کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ سنجے گاندھی فیروز خان کا بیٹا نہیں بلکہ ایک اور مسلمان یونس خان کا بیٹا، جو پیشے کے لحاظ سے سفارت خان تھا، جنہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ بعد میں اندرا گاندھی کے مشیر بھی رہے۔ اندرا گاندھی اپنے باپ نہرو کی طرح دل پھینک ثابت ہوئی۔ فیروز خان سے اگرچہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تو لندن میں فیروز خان کے ساتھ گزرے اپنے ایام کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھی، تاہم اپنی ذات میں جابرانہ مزاج کی وجہ سے ان کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ فیروز خان نے جب دیکھا کہ ان کی حیثیت ایک نوکر جیسی ہے، جب ہندو دھرم میں خاوند کو دیوتا سمجھا جاتا ہے، تو وہ خود ہی الگ ہو گیا۔ 1958 میں فیروز خان کو دل کا دورہ پڑا۔ اندرا گاندھی اس وقت اپنے والد کے ساتھ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں قیام پذیر تھی۔ انہیں جب فیروز خان کی بیماری کی اطلاع ملی تو اپنے والد کے ساتھ بھوٹان کے دورے پہ اور وہاں سے واپس آئی فیروز خان کو لے کر کشمیر چلی آئی۔ تاہم 1960 میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور دہلی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین پارسی طریقے سے کی گئی۔ ان کی وفات کے 6 سال بعد اندرا بھارت کی وزیر اعظم بن گئی۔ رائے بریلی کی وہ سیٹ جس سے وہ الیکشن لڑا کرتے تھے، بعد میں ان کے حلقہ سے راجیو گاندھی کی بیوی اور ان کی بہو سونیا گاندھی الیکشن لڑتی آ رہی تھی۔ فیروز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی شادی اندرا سے نہ ہوئی ہوتی اور وہ زندگی ان کے ساتھ وفا کرتی تو بھارت کے صدر یا وزیر اعظم بنتے، کیونکہ ان کی صلاحیتوں سے خود نہرو بھی خائف رہتے تھے۔